بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ 8 مسائل شیخ بلخی نے فرمایا کہ جو ان کا عامل ہو گیا گویا وہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک کا عامل ہو گیا۔ ایک روز شیخ شفیق بلخی نے حاتم سے پوچھا، بتاؤ تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم نے کہا، صرف 8 مسئلے۔ حاتم نے کہا، استاد محترم، ان 32 سالوں میں زیادہ نہیں سیکھ سکا اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ شیخ نے کہا، اچھا بتاؤ کیا سیکھا ہے؟ حاتم نے کہا، نمبر 1، میں نے مخلوق کو دیکھا تو معلوم ہوا ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے، قبر میں جانے تک۔ جب بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنا محبوب نیکیوں کو بنا لیا کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو یہ میرا محبوب میرے ساتھ قبر میں رہے گا۔ اور نمبر 2، لوگوں کو دیکھا کہ کسی کے پاس قیمتی چیز ہے تو اسے سنبھال کر رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر فرمان الہی پڑھا، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو یا شیخ، جو چیز مجھے قیمتی ہاتھ آئی اسے اللہ کی طرف پھیر دیا، اس کے سپرد کر دیا تاکہ اس کے پاس محفوظ ہو جائے، جو کبھی ضائع نہ ہو۔ اور نمبر 3، میں نے خدا کے فرمان پر غور کیا، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اسی کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اپنے نفس کو برائیوں سے لگام دی، خواہشات نفسانی سے بچنے کی محنت کی، یہاں تک کہ میرا نفس اطاعت الہی پر جم گیا۔ اور نمبر 4، لوگوں کو دیکھا، ہر ایک کا رجحان دنیاوی مال، حسب، نسب، دنیاوی جاہ و منصب میں پایا۔ ان امور میں غور کرنے سے یہ چیزیں ہیچ دکھائی دیں۔ ادھر فرمان الہی دیکھا، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو میں نے یا شیخ تقوی اختیار کیا تاکہ اللہ کے ہاں عزت پاؤں۔ اور نمبر 5، لوگوں میں یہ بھی دیکھا کہ آپس میں گمان بد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھا کہ دنیا کی زندگی میں ان کی بسر اوقات کی ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اس لیے میں حسد کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کر لیا اور یقین ہوا کہ قسمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، خلق کی عداوت سے باز آ گیا۔ یا شیخ، 6 نمبر پر لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور کشت و خون کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کیا تو فرمایا، در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اس بنا پر میں نے صرف اس اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں۔ نمبر 7، لوگوں کو دیکھا کہ روٹی کے ٹکڑے پر اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں، ناجائز امور میں قدم رکھتے ہیں۔ میں نے ارشاد باری تعالیٰ دیکھا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ تو یا شیخ، پھر میں ان باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ کے حقوق میرے ذمے ہیں، اس رزق کی طلب کو چھوڑ دیا جو اللہ کے ذمے ہے۔ یا شیخ، نمبر 8، میں نے خلق کو دیکھا، ہر ایک کسی عارضی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی زمین پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنے پیشے پر، کوئی بدن پر، کوئی ذہنی اور علمی صلاحیتوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے خدا کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ تو میں نے اپنے خدا پر توکل کیا اور وہی مجھے کافی ہے۔ میرا رب مجھے کافی ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ شیخ بلخی نے فرمایا، اے میرے پیارے شاگرد حاتم،
خدا تمہیں ان کی توفیق نصیب کرے۔ میں نے قرآن کے علوم پر مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل جڑ انہی 8 مسائل کو پایا۔ ان پر عمل کرنے والا گویا چاروں آسمانی کتابوں کا عامل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان 8 باتوں پر، ان 8 مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا محتاج رکھے، غیر کی محتاجی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔